اور ایک دم بالکل فلاں ہیرو کی طرح ڈانس کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ کیا حالات ہو چکے ہیں، کیا ماحول بن چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو۔ گھر میں روزانہ حضور کا ذکر کرو، شمائل شریف کا تذکرہ کرو، بیٹھو حضور کے شمائل بیان کرو، خصائل بیان کرو، فضائل بیان کرو، ماحول بناؤ تاکہ بچہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ تم جب روزانہ 3 گھنٹے بیٹھ کر پکچر کا سیریل دیکھو گے تو عاشق مصطفیٰ نہیں بنے گا، ڈانسر بنے گا، گناہوں کا دل دادا بنے گا، گناہوں کی محبت میں گرفتار بنے گا۔ ابھی آج کل نئی سسٹم چلی ہے شادی کے اندر، شاید سید صاحب کا پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، نئی سسٹم۔ پاکستانی سیریل کے اندر شادی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا، وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ پھولوں کا پردہ ہوتا ہے، پھولوں کی چادر ایسے ہوتی ہے، اس طرف لڑکی ہوتی ہے، اس طرف دولہا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ پاکستانی سیریل کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا۔ لڑکی وہاں بیٹھتی ہے، اس کی سائن کے منظر کو ویڈیوگراف کی جاتی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی۔ کیا کیا سیکھو گے اور کتنا سیکھو گے تم؟ کبھی خاتون جنت کی زندگی بھی تم نے پڑھی؟ کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی پڑھی؟ بس دیکھا سیریل، چل پڑے اس راستے پر۔ بے حیائی کا سیلاب، بد کرداری کا سیلاب، بد عقیدگی کا سیلاب اور برائیوں کے سیلاب نے ہمارے معاشرے کو یہ سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اب آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جلدی ہے ہماری قوم میں، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں جلدی رکھی بھی ہے۔ کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، جلدی جلدی۔ اور اب تو کھیل میں بھی جلدی کا مسئلہ ہو گیا، 5 دن کا ٹیسٹ میچ نہیں، 50-50 پہ لاؤ، نہیں 50-50 بھی نہیں، 20-20 پہ لاؤ، جلدی کرو، سارا ریزلٹ جلدی جلدی، اب لیٹ نہیں، سب جلدی۔ اور جلدی انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان جلد باز ہے۔ تو یاد رکھیں، میرے مولا نے انسان کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے، اس فطرت کے اندر رکھی ہوئی چیز کی تکمیل کا جائز سامان بھی اللہ نے انسان کو فراہم کیا۔ اے انسان، تجھے جلدی ہے اور تو کوئی چیز جلدی کرنا چاہتا ہے تو سن لے، تجھے بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں تو جلدی کر۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحات، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور آج انسان گناہ کرنے میں جلدی کر رہا ہے۔ اور پھر جو حضور نے فرمایا، سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس وقت کے آنے سے پہلے جس کی پوزیشن یہ ہو کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح گریں گے، اور آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو۔ جب نیکی کا خیال آئے فوراً کر دو، نیکی میں تاخیر مت کرو۔ آج آدمی گناہ میں جلدی کر رہا ہے، نیکی میں جلدی نہیں کر رہا۔ نیکی میں تو ٹال مٹول، بھائی توبہ کر لو،
مولانا ابھی عمر ہی کیا ہے، موت کا وقت یا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے جب توبہ کر لیں گے، جوان ہو حج کر لو، تم پر حج کر دے، مولانا ابھی تو یہ کام باقی ہے وہ باقی ہے، ابھی بوڑھا کہا ہوا بعد میں حج کروں گا۔ ہر نیکی میں انسان تاخیر کر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوا جلدی نہیں کرتے، پڑھوں گا بعد میں پڑھ لوں گا، وقت ہونے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں نیکی کرنے کا جذبہ ڈے بائی ڈے سرد پڑتا جا رہا ہے۔ نیکی کے معاملے میں مسلمان پیچھے رہتا جا رہا ہے، نیکی کے معاملے میں مسلمان کی پوزیشن بڑی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، نیکی کرنے کا جذبہ بھی سرد پڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک دو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، سیٹھ ہے انسان، مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی، اس کے یہاں ایک مسلمان نوکری کر رہا ہے اور ملازم ہے، جھاڑو لگاتا ہے، تو سوچے گا پہلے میرا ملازم مجھے سلام کرے، میں اس کو سلام کروں، میں سیٹھ ہو کر سلام کروں۔ ارے نادان، تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جا، میرے مصطفیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایسے رسول جن کا ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر، لیکن مدینے کی گلیوں کے بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی حضور مدینے کی گلی میں تشریف لاتے تو کبھی ہم کو سلام میں پہل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، حضور پہلے ہم کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، تمہاری دولت تمہیں نیکی سے روک رہی ہے، تمہارا سرمایہ تمہارے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو سلام کرو گے تو عزت چلی جائے گی، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ پیارے تعلیم دے رہے ہیں، سلام میں پہل کرو۔ اللہ اکبر، سلام نے کی ہے، تم نے جیسے ہی کہا السلام علیکم، تمہیں 10 نیکیاں مل گئیں، جواب دینے والے نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ نیکی کی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں؟ میدان قیامت کے اندر آپ کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ نیکی کام آئے گی، جانتے ہو آپ؟ اللہ اکبر، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کا ثواب، راستے میں تکلیف دے کوئی چیز ہے آپ نے اٹھا کر کنارے پر رکھ دیا، یہ بھی نیکی، ایک بار سبحان اللہ کہا یہ بھی نیکی، الحمدللہ کہا یہ بھی نیکی، پانی پلایا یہ بھی نیکی، یہ سب نیکی۔ اس عورت سے کہا جائے گا ایک خاتون ایک نیکی لے کر کے آ تیری بخشش ہو جائے گی، اس عورت کو قیامت کے میدان میں خیال آئے گا کہ میرا بیٹا دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا تو پوری رات سر دباتا تھا، سوتا نہیں تھا، آؤ اسے تلاش کرنے کے لیے میدان محشر میں نکلیں، کہیں بیٹا مل جائے تو میرا بیٹا مجھے ایک نیکی ضرور دے دے گا۔ ماں نکلے گی بیٹے کی تلاش میں، خوش نصیبی اس کی کہ بیٹا اسے میدان قیامت کے اندر مل بھی جائے گا، لیکن بیٹے کا حساب کتاب ابھی تک نہیں ہوا تھا، تو ماں پہنچے گی، بیٹے، بچہ کہے گا جی ماں، ماں کہے گی بیٹے میں ابھی میزان سے واپس آ رہی ہوں، ایک نیکی کی ضرورت ہے، نیکی اور گناہ دونوں اکول ہو چکے ہیں، ایک نیکی مل جائے گی تو تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، بیٹا ایک نیکی تو دے دینا۔ جانتے ہو بچہ جواب میں کیا کہے گا؟ ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ماں کہے گی بیٹے 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، بیٹا ایک نیکی دے دے۔
بچہ کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ماں گڑ گڑائے گی اور کہے گی بیٹا 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے ایک نیکی تو دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ماں کہے گی بیٹے میں نے تیری نجاستوں کو صاف کیا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ماں مایوس ہو کر اپنے بیٹے سے واپس میزان کی طرف بڑھے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم جس نیکی کو حقیر سمجھتے تھے وہی نیکی کل بروز قیامت تمہاری ضرورت بن جائے گی، اور قیامت میں نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا، یہی نیکیاں کل بروز قیامت تمہیں کام آئیں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھتے چلیں، میں ایسے ہی اٹھانگ پٹھانگ نہیں کہہ رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے، آگے صف میں جگہ خالی ہے تو دوسرے سے کہتے ہیں بڑھو بڑھو بڑھو، ہمیں آگے بڑھ کر صف میں جا کر نیکی کمانے کا جذبہ ہی نہیں۔ جمعہ میں بھی سوچتے ہیں خطبہ ختم ہونے کا وقت ہو تب پہنچے، سب سے پیچھے رہیں۔ کیوں آج پیچھے ہو؟ اس لیے کہ نیکی کرنے میں پیچھے ہو۔ جب نیکی کرنے میں آگے تھے تو دنیا تمہیں پیچھے نہیں رکھ رہی تھی، دنیا کے تم آگے تھے۔ آج نیکی کے اندر پیچھے رہ گئے، دنیا نے تمہیں پیچھے رکھ دیا۔ اور بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نیکی کرنے میں بھی بندہ شرماتا ہے۔ یہ ایک اور خطرناک بات، نیکی کرنے میں شرماتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، کوئی نیکی کرنے میں شرمائے گا؟ جی صاحب، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی پینا ہے، تو اندر سے شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اگر بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیے گا نا تو لوگ تجھے بیکورڈ سمجھیں گے، پرانے زمانے کا سمجھیں گے۔ تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے پانی پی لے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم نیکی کرنے میں شرما رہے ہیں؟ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ گناہ میں شرم نہ آتی ہو اور نیکی میں وہ قوم شرمانے لگ جائے، اس قوم کی سوچ کے دیوالیے کے اندر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ ٹھنڈی میں اور ٹھنڈا کرنا نہیں چاہتا آپ کو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر کچھ سوچ کا کریکشن کر دوں، کچھ بات آپ لے کر کے جاؤ۔ نیکی کا جذبہ، مسجد نبوی شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے مبارک کی طرف جانا تھا، صدیق اکبر چھوڑنے کے لیے نکلے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآن شریف پڑھنے کی آواز، تلاوت کی آواز حضور کے کانوں سے ٹکرائی۔ سرکار بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، میری بہنیں غور سے سنیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے میکے جاتی تھی، ٹائم پر جاتی تھی، ٹائم پر آ جاتی تھی۔ ایک دن جب گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تو آنے میں تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں۔ کافی دیر کے بعد تشریف لائیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ میری بہنیں غور سے سنیں، عائشہ کیا بات ہے آج آنے میں تاخیر ہو گئی؟ اب جواب سنیے کیا کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میں گھر سے تو ٹائم پر ہی نکلی تھی، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی نا تو کسی قاری کے قرآن کی آواز آئی، اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرے پیر وہیں جم گئے، اور میں قرآن سننے میں اتنا لگ گئی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر جب احساس ہوا خیال آیا تو میں فوراً آ گئی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کون تلاوت کر رہے تھے معلوم ہے تمہیں؟ کہا حضور معلوم تو نہیں، لیکن یہ وقت تھا اور کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ آج کی عورت کو گلی کے ایک ایک آدمی کا نام معلوم ہو، ہر چیز ارے پوچھئے نہیں، اللہ خیر فرمائے اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار نے معلوم کیا کہ کون تھا اس وقت تلاوت کرنے والا، تو پتہ چلا حضرت سالم تھے۔ اللہ، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں سے یہ بھی تھے۔ تو زمانہ تھا کہ عورتیں قرآن سن کر کے رک جاتی تھیں اور قرآن سننے میں مو ہو جاتی تھیں۔ آج بچہ رو رہا ہے اور سیریل دیکھنے میں مو ہے، رونے دو بچے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ پڑھنا ہے دین، نہ سیکھنا ہے دین، نہ سمجھنا ہے دین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے قرآن سنا، بہت خوش ہوئے، بشارتیں دی اور تعریف فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک اور صحابی بھی تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر حضور کے گھر پر جب پلٹے، وہ صحابی پلٹے، تو صحابی کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ حضور نے عبداللہ ابن مسعود کی تعریف کی ہے نا، تو میں ایک کام کرتا ہوں، صبح فجر کی نماز میں جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے نا، تو میں ابو بکر سے پہلے ان کو خوشخبری سنا دوں گا، نیکی میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، وہ صحابی کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کل تمہاری تلاوت سن کر حضور نے کہا ہاں مجھے سب معلوم ہے، ابو بکر نے مجھے بتا دیا۔ تو کہنے لگے وہ صحابی خدا کی قسم نیکی میں ابو بکر سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ نیکی کا جذبہ، یہ نیکی کا جذبہ۔ ابھی 3 روز پہلے میں ایک میٹنگ میں تھا، تو ایک غیر مسلم دانشور نے کیرلا کی ایک بات بتاتے ہوئے جو کہا سنیے، اس نے ہمارے ایک مسلم بیپاری سے کہا، جو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا یار آپ کی قوم کا بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا یار بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو میں نے دیکھا، اگر کسی نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی تو وہ سوچتا ہے میں 3 کروڑ کی خرید، لیکن کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے قوم کا بھلا ہو۔ دکھاوے میں سب آگے نکلنا چاہتے ہیں، نیکی میں نہیں۔ اور میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، لباس بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، کردار بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، سوچ بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ سوچ بدلو، لمبی گاڑی رکھنے سے تمہارے حالات نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ بدلو۔ اور کیسی سوچ کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور کے بارے میں، کاموں کے بارے میں کچھ نہ سوچا، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ صبح اٹھو تو حضور کی امت کے بارے میں نیکی میں آگے نکلو، بھلائی کے کاموں میں آگے نکلو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ آج گناہ میں جلدی کا حال یہ ہے، پکچر شروع ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے کہ کوئی سین چھوٹنا نہیں چاہیے، اور کبھی یہ جذبہ تکبیر اولا کے بارے میں آتا ہی نہیں۔
میں جانتا ہوں، لیکن مایوس نہیں، ہماری قوم جلدی سے بدلتی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ میں کسی کو بے ایمان یہاں پر نہیں سمجھتا، لیکن اس آیت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اللہ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ میرا کوئی نہ کوئی بھائی تو ایسا ہوگا جو کل سے اپنی زندگی کو نیکی کے سلسلے میں آگے بڑھائے گا، نیکی میں جلدی کرے گا، گناہوں سے نفرت اپنے اندر پیدا کرے گا۔ گناہوں سے نفرت پیدا کرو، گناہوں سے رشتہ توڑو، گناہوں سے تعلق توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ جب نیکی کے معاملے میں ہم بڑھیں گے، نیکی کے معاملے میں آگے نکلیں گے، نیکی کے سلسلے میں جلدی کریں گے، تو یاد رکھیں کل بروز قیامت یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کی تعریف میں قرآن نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟